بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاسراء کی پیشن گوئی میں ظہور مہدی اور نزول مسیح، القدس میں امریکی سفارت خانہ کی منتقلی اور دبئی، بحرین اور دیگر مسلم ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق ایک تحقیقی جائزہ۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 4 سے 8 اور آیت نمبر 104 کی تفسیر متقدمین مفسرین کے کلام کی روشنی میں، بنی اسرائیل کی سیاسی تاریخ، عروج و زوال، قرآن کے آیات کی روشنی میں، بخت نصر اور رومیوں اور دیگر اقوام کے ہاتھوں یہود کی مار پیٹ سورۃ الاسراء کی روشنی میں، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود کی ذلت اور عہد عمر میں بیت المقدس کی فتح سورۃ الاسراء کی آیات کی روشنی میں، عصر حاضر میں امریکی سفارت خانہ کی القدس منتقلی، دبئی، بحرین اور دیگر مسلم ممالک کا اسرائیل کو وجود کو تسلیم کرنا در حقیقت ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قرآنی نشانی ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ مذکورہ بالا تحقیقات علامہ بنوری، مفتی محمد شفیع، مولانا سرفراز صفدر، صوفی عبدالحمید سواتی اور دیگر کئی تفاسیر کی روشنی میں یہ بات تو صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہے کہ آخری زمانے میں یہودیوں کی ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگی، اور اس زمانے میں ان کی قیادت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور ان کی قیادت میں مسلمان پوری دنیا پر غالب ہوں گے۔ تاہم عصر حاضر میں امریکی صدر ٹرمپ نے القدس کو فلسطینی حق ماننے سے انکار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے متفقہ قراردادوں اور انسانی رحم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے القدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لیا، اور وہاں پر 2017 میں امریکی سفارت خانہ بھی منتقل کر دیا۔ لیکن ستم بالائے ستم یہ کہ خلیجی اسلامی ممالک میں پہلے متحدہ عرب امارات اور پھر بحرین نے بھی باقاعدہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر کے القدس، غزہ اور مکمل ارض فلسطین پر اسرائیل کو حقدار جبکہ عرب فلسطینی مسلمانوں کو غاصب قرار دیا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آیت قرآنی کی روشنی میں اس صورتحال کے بارے میں مسلمانوں کے لیے آئندہ کا لاہ عمل واضح کیا جائے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل دنیا میں چند تبدیلیاں واقع ہوں گی، جن کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو عالمی انقلابات کے لیے پیش خیمہ ہوں گی۔ ان میں کچھ تبدیلیاں سیاسی ہوں گی اور بعض تبدیلیاں معاشرتی، مذہبی، انفرادی اور شخصی اعتبار سے ہوں گی۔ اس مختصر رسالہ میں ظہور مہدی سے پہلے سیاسی تبدیلیوں کا معاصر حالات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ظہور مہدی سے پہلے سیاسی تبدیلیوں میں یہ ہے کہ دنیا بھر کے بادشاہتوں کا اختتام، خلافت کا سقوط اور دنیا بھر پر جبری نظام حیات کا تسلط اہم امور ہے، جن کی ریشہ دوانیاں یہود کی بدنام زمانہ فری میسی تنظیم الوائٹی یعنی الماسونیہ سے ملتی ہے، جن کا بنیادی مقصد دنیا بھر سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے سرزمین مقدس میں آباد کر کے مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کرنا اور اسلامی ممالک کو تقسیم کر کے ان کے مابین اختلافات اور فرقہ واریت کی جڑیں داخل کر کے ان کی وحدت کو کمزور کرنا ہے، تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں سے اسلامی خلافت کا سبق یکسر طور پر ختم ہو کر محض نام کے مسلمان باقی رہنے پر راضی ہوں، اور آنے والے دجالی نظام کے سامنے مکمل تابع ہو کر یا تو غلامانہ زندگی گزاریں یا ختم ہو کر دنیا میں ان کے ایجنڈے کے سامنے حائل نہ بنیں، جبکہ ان کی پالیسی کی مخالفت کرنے والوں کو روئے زمین سے ختم کر کے لوگوں کے سامنے رسوا و ذلیل کرنا ان کا بنیادی ہدف رہا۔ یہود کی چال بازیوں اور خفیہ منصوبہ بندیوں کی وجہ سے ان کو اپنے اکثر مقاصد میں ظاہری کامیابی ہوئی، تاہم ان سب کا خاتمہ قیام خلافت سے منسلک ہے، جس کے لیے جہد مسلسل کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن باہمی اختلافات، حب جاہ، حب مال اور مخلص مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے بجائے کفار کی قربتوں نے اس عظیم سایہ سے ہنوز مسلمانوں کو محروم رکھا، مگر روز اول سے احیاء خلافت کی کوششیں چلتی رہیں، جن کی تکمیل بظاہر انشاءاللہ امام مہدی کے ظہور کے ساتھ ہوں گی۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے تکوینی، سیاسی، زمانی، مکانی، شرعی اور شخصی علامات ہیں، جن میں سے سیاسی علامات میں اسرائیل کا قیام اور افغانستان کا جہاد ایسی اہم کڑیاں ہیں جن کے ساتھ دیگر تمام امور خود بخود وابستہ ہو جاتے ہیں۔ قیام اسرائیل، ظہور مہدی کے لیے سب سے پہلی شرط اسرائیلی ریاست کا قیام اہم ستون ہے۔
جس کے قیام اور دوبارہ تقویت کے بعد روئے زمین پر ظلم و ستم کے برپا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے خاتمے کے لیے پہلے امام مہدی اور اسی دور میں دجال کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اطاعت الہی کو بنیادی شرط قرار دیا، تاکہ جب کبھی بھی وہ دین سے انحراف کریں گے تو ذلیل و خوار ہو کر دشمنوں کے ہاتھوں مار کھائیں گے، جو ان پر غالب ہو کر ان یہودیوں کے مال اور جان کو نقصان پہنچا کر ان کی عظیم عبادت گاہ بیت المقدس میں گھس کر اس کی بے حرمتی کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کامیابی کے دو مختلف ادوار کا تذکرہ کیا۔ ایک کامیابی و ناکامی شریعت موسوسیہ میں اور دوسری ناکامی شریعت عیسوی اور شریعت محمدیہ کے ابتدائی ادوار میں ہوئی۔ پہلے شریعت موسوسیہ سے انحراف کی سزا مجوسی کافر بادشاہ کے ہاتھوں دلائی گئی، اور دوسری ناکامی کی سزا بازنطینوی اور بنو قریظہ، بنو نذیر اور خیبر کی صورت میں ہوئی۔ قرآنی اسلوب میں یہودیوں کی سرکشی و نافرمانی کی طرف لوٹنے کی سزا جلا وطنی، ذلت اور رسوائی اور بیت المقدس پر قبضہ کی صورت میں ہوگی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا، مگر اس بار بیت المقدس کی عظمت کو مزید چار چاند لگائے گئے اور اس مسجد کی احترام بحالی کی گئی۔ انہی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے زمین میں فساد اور علو و تکبر کے ساتھ چلنے کی سزا کے طور پر دو بار ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے کا تذکرہ کیا، یعنی جب بھی یہود کو مال و اولاد کی کثرت سے فائدہ دے کر ان کے غلبہ اور کنٹرول میں اضافہ کر دیا گیا، انہوں نے اپنی اس ارتفاع کو زمین میں فساد اور خون ریزی پھیلانے کا ذریعہ بنایا، جیسا کہ شریعت موسوسیہ اور شریعت عیسوی میں مال و اولاد کی کثرت سے لوگوں میں فساد پھیلانے اور روئے زمین کے تمام انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی کوششیں شروع کر کے توحید و رسالت کا انکار کیا اور انبیاء کرام کو تکالیف دے دے کر ستایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود سے زیادہ مضبوط اور جنگجو فارسی اور رومی اور بازنطین اقوام کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کو تہس نہس کر دیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ تھا۔ اسی قرآنی اسلوب میں آئندہ کے لیے ایسی کرتوتوں کی سزا بھی ان کے مال و وسائل کی کثرت اور دنیا بھر میں اپنے مددگاروں کی مدد اور نصرت پر تکبر کر کے زمین میں ظلم و ستم پھیلانے کی سزا دوبارہ اسی خدائی قانون کے مطابق ہوگی، جیسا کہ ہٹلر کے دور میں خدائی پھٹکار نازل ہوئی، مگر اس سے خلاصی کی صورت میں مزید ظلم و بربریت کا ماحول گرم کر دیا گیا، جس کی سزا آئندہ کے لیے بھی خدائی قانون بطش کے مطابق ہوگی، مگر اس بار یہودیوں کے تکبر و گھمنڈ کو توڑنے کے لیے گزشتہ تاریخ کے برعکس ان سے زیادہ مضبوط قوم کے ذریعے عمل میں نہیں لائی جائے گی، بلکہ خدائی قانون بطش کے ایک دوسرے اہم کلیہ کے ذریعے وقوع پذیر ہوگی، یعنی ان کی نگاہوں میں ضعیف و ذلیل اور یہودیوں کے خیال میں بدوی، امی اور ان پڑھ مسلم امہ کے ذریعے ان کی پکڑ ہوگی، اور یوں یہ قوم اپنے انجام کو پہنچے گی جس طرح فرعون کی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنی اسرائیل کے ذریعے ختم کر دیا، ایسے ہی مضبوط اسرائیل کی تعلقات عامہ، اقتصادی غلبہ، میڈیا پر کنٹرول اور عسکری اور سیاسی میدانوں میں ہر ملک اور ہر زبان میں ان کے مددگاروں کی کثرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے صادق و امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں حضرت حسین کی اولاد میں محمد بن عبداللہ المہدی کا ظہور فرمائیں گے، جن کی وساطت سے مسلمانوں کو خلافت راشدہ کا نظام مہیا کر کے کفر کے دجالی نظام کے منافق حکمرانوں کا خاتمہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا، جبکہ دجال کے خروج کے بعد اس کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا، جو یہودیت کے اس عظیم علمبردار کو قتل کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔